بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے دیکھنے والے تمام ناظرین خیرافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکمرانی آئی ہے، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا ہے۔ 3 سال پہلے امریکیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اب 3 سال کے بعد وہاں پر کچھ عجیب سی تبدیلیاں نظر آتی ہے، چونکہ اسلامی نظام ہی وہ نظام ہے کہ جس میں لوگوں کو مکمل طور پر امن ملتا ہے، جس میں اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر افغانستان کے حکمرانوں نے یعنی طالبان نے وہاں پر یہ پابندی لگائی ہے کہ سرکاری جتنے بھی ملازمین ہوں گے سب کے اوپر ضروری ہوگا یہ بات کہ وہ نماز جماعت سے پڑھ لیا کریں گے۔ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا افغانستان کے ملازمین کے لیے ضروری ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ذمہ داری انہوں نے یہ پابندی افغانستان میں حکمرانوں نے اپنے ملازمین پر لگا دیا ہے کہ جو بھی ملازم ہو کسی بھی عہدے پر ہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ فرض نماز جماعت سے پڑھیں گے، اور اگر فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو ان کو سزا دی جائے گی۔ سزا کیا سزا دی جائے گی؟ سب سے پہلے تو ان کو نصیحت کیا جائے گا، اگر پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، نماز کو بار بار چھوڑیں گے، تو پھر ان کے لیے یہ سزا متعین کی گئی ہے کہ اگر وہ کسی جگہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور وہاں پر ڈیوٹی کرنا ان کے لیے آسان ہو، یعنی ان کا گھر قریب ہے ملازم کا یا کوئی بھی آسانی ہے ان کے لیے، تو افغانستان کے حکمران اس کی ڈیوٹی اس جگہ سے ہٹا کر دوسری مشکل جگہ بھیج دیں گے، یا ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ کسی ملازم کی تنخواہ مثال کے طور پر 50,000 ہے تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے ان کی تنخواہ کم کر دی جاتی ہے، 40,000 کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ان کے لیے سزا متعین کیا گیا ہے کہ اگر کوئی وہاں کے ملازم نماز چھوڑتا ہے تو ان کو نوکری سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر سزائیں بھی متعین کی گئی ہے۔ اگر ایک آدمی بالکل ہی نماز چھوڑتا رہتا ہے، کسی بھی صورت میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے لیے جیل کی سزا بھی متعین کی گئی ہے۔ یہ سزائیں افغانستان میں طالبان نے حکمرانوں نے اپنے ملازمین کے لیے صرف متعین کی ہے، بعد میں عوام کے لیے بھی کر دیں گے انشاءاللہ، ابھی صرف ملازمین کے لیے کی ہے۔ تو اسے یہ معلوم ہوا کہ اگر حکمران اچھے ہو اور ملازمین بھی کسی تحت وہ بھی حکمران ہوتے ہیں کسی نہ کسی شعبے میں، تو اپنے حکمرانوں کو صحیح بنایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہو اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہو، اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طور پر اگر لوگوں کے لیے سزائیں متعین کی جائے، جیسے ان کی تنخواہ میں کٹوتی کرنا نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یا ان کو مشکل جگہ ڈیوٹی پر لگانا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو لوگ نماز اپنی ڈیوٹی کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلامی قوانین میں ظاہری طور پر سب کو اللہ کے حقوق پر لگانا، بندوں کے حقوق پر لگانا، یہ حکمرانوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی بھی مسلمان نماز نہ چھوڑے، اس کے لیے سزائیں متعین کی گئی ہے۔ کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، کوئی بھی ظالم نہ ہو، کوئی بھی شرابی نہ ہو، ظاہری طور پر سب پر یہ پابندیاں لگا دی جائے۔ اسلام میں یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ باقی باطن کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز اپنے ڈیوٹی کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو آخرت میں گناہ ملے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ ویسے اگر یہ اشکال کیا جائے تو یہ اشکال تو ہر جگہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی، یعنی جہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہے اس سرزمین پر بھی بعض لوگ نماز دوسروں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھوں گا تو میرے جو ہے نا سیٹ یا مالک دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اچھا آدمی ہے، تو وہاں پر بھی لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز وہاں پر بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اسلامی قوانین کے تحت اسلامی سرزمین میں، ان سب کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، فجر کی اور عشاء کی نماز بھی منافقین پڑھتے تھے، یعنی فجر کی نماز کے لیے بھی مسجد میں آتے تھے، نماز جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہاں بھی یہ قانون تھا کہ نماز چھوڑ دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تو نماز چھوڑ دینا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے ان کے لیے سزا کا تعیین کرنا یہ اسلامی حکمران پر واجب ہوا کرتے ہیں، ضروری ہوا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کرے۔ تو افغانستان میں دیکھو اسلامی قوانین کے نفاذ کی وجہ سے وہاں پر بالکل امن ہے، وہاں پر بے نمازی نہیں ملیں گے، وہاں چور نہیں ملیں گے، وہاں شراب پینے والے نہیں ملیں گے، وہاں دوسروں پر ظلم کرنے والے نہیں ملیں گے، وہاں پر حکمران وزیر اعظم کی جتنی تنخواہ ہے وہاں مزدور کی بھی اتنی ہی تنخواہ ہوتی ہے۔